بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خانہ کعبہ میں بدفعلی کرنے والے جوڑے کا انجام کیا ہوا تھا؟ اصحاب اور نائلہ کون تھے؟ وہ دونوں کیسے بت بن گئے تھے؟ اور اہل مکہ ان کو کیوں پوجتے تھے؟ اور مسلمانوں نے صفا اور مروہ پر جانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اصحاب اور نائلہ بتوں کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@ali سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اصحاب اور نائلہ خطہ عرب کے دو مشہور بت تھے جنہیں عرب میں اسلام سے پہلے پوجا جاتا تھا۔ مسلم مورخین جیسے محمد بن عبداللہ بن احمد الازرقی کا کہنا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے بنو خزاع کا جد امجد عمرو بن لہی مکہ میں بت پرستی کا بانی تھا۔ اسی نے اصحاب اور نائلہ کو بھی متعارف کروایا۔ اس نے لوگوں کو اصحاب اور نائلہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ ان کے آباء و اجداد بھی ایسا کرتے آئے ہیں۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور یوں مکہ میں بت پرستی عام ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کے سردار قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کے نزدیک چائے زمزم پر دو پتھر نصب کر دیے۔ ناظرین، اصحاب اور نائلہ قریش کے خاص بت سمجھے جاتے تھے۔ اس میں اصحاب ان کے بہت قریب تھا، جس پر وہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے۔ عرب میں اصحاب اور نائلہ کے متعلق بہت سی روایتیں اور اقوال مشہور ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ وہ دونوں مقدس خانہ کعبہ کے پاس بدفعلی میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم سے وہیں پتھر کے بن گئے۔ ناظرین، ابن القلبی اپنی کتاب الاسنا میں کہتے ہیں دونوں نے حج کا ارادہ کیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد وہ دونوں کعبہ میں داخل ہوئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کوئی نہ تھا اور حرم زائرین سے خالی تھا۔ دونوں نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اصحاب نے اپنی جائے پناہ میں بدفعلی کا ارتکاب کر لیا۔ اسی وقت دونوں مسخ کا شکار ہوئے اور پتھر کے بنا دیے گئے۔ مکہ کے مورخ الازرقی کا کہنا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت مکہ پر قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ بعد میں دونوں پتھروں کو کعبہ سے ہٹا کر صفا اور مروہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ بعد میں لوگوں نے دونوں کو پوجنا شروع کر دیا اور ان کے بت بنا لیے۔ ناظرین، سال 630 عیسوی میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد دونوں بتوں کو مسمار کر دیا گیا۔ کتاب ضیاء النبی کی جلد اول کے صفحہ نمبر 321 پر لکھا ہوا ہے کہ اصحاب بنی جرم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اصحاب بن یالا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرہم قبیلہ سے تھی۔ یہ دونوں یمن میں رہتے تھے۔ قافلے کے ساتھ حج کے لیے دونوں مکہ آئے۔ اس اثناء میں کعبہ میں داخل ہوئے کہ وہاں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خانہ خدا میں بدفعلی اور زنا کیا۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو ان کو اس مسخ شدہ حالت میں دیکھ کر انہوں نے انہیں وہاں سے اٹھایا اور باہر رکھ دیا تاکہ ان کے دردناک انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ مگر کچھ عرصہ بعد ان دونوں کی بھی پوجا ہونے لگی۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں جو تقریباً 360 بت تھے، ان میں جو 10 اہم ترین بت سمجھے جاتے تھے، ان میں اصحاب اور نائلہ بھی شامل تھے۔ کیونکہ مشرکین مکہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور یہ دونوں انسانی شکل کے بت خداوند قدوس کے عذاب کی وجہ سے بنے تھے، اس لیے بظاہر یہ بت بالکل صاف اور انسانی شکل و صورت کے عین مطابق تھے۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اصحاب اور نائلہ کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تھا، تو جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصحاب اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا و مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کا طواف ضروری ہے۔ ناظرین، فتح مکہ کے دن حضور نبی محترم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابقہ مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور حبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے، جن میں اصاف اور نائلہ بھی شامل تھے۔ باقی بتوں کو خانہ کعبہ کے نزدیک اور اصاف اور نائلہ کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تھا، اور وہاں لوگ آ کر حرم کعبہ میں ان بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بھی بڑھ جاتے جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے۔ ناظرین، کچھ لوگ اس وجہ سے ننگے ہوتے کہ اصاف اور نائلہ جو کہ بت بنے ہوئے تھے وہ بظاہر دیکھنے میں ننگے نظر آتے تھے، اسی لیے وہ ننگے ہو کر ان کا طواف کرتے۔ بتوں کے آگے فال نکالنے والے پانسے پھینکے جاتے اور نظر مانی جاتی۔ غرض یہ کہ شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کر چکی تھی، اور عرب قوم شرک و گمراہی میں پستی کے جس مقام پر پہنچ چکی تھی اس سے آگے کوئی اور پست مقام نہیں تھا۔ اب اللہ کی شان کی باری تھی انہی مشرکین کے بیچ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر وہ کاری ضرب لگائی کہ روئے زمین کے چپے چپے پر توحید و وحدانیت کے چراغ روشن ہو گئے جو کبھی نہ بجھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔